معلوم ہے کہ یہ درس سید عبدالحسین موسوی کے میزبان کے والدین کی ارواح کے اتصال ثواب کے لیے ہے، جن کے نام امداد حسین موسوی اور قمر النساء ہے۔ سب سے التماس ہے کہ ہمارے گھر کے والدین کے بلندی درجات کے لیے اور اپنے اپنے مطلوبوں کی بلندی درجات کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ ملت کے شہداء کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور آپ سے خدا نے اس معذرت کے ساتھ میں ماسک منہ پر رکھا ہوا کھانسی وغیرہ ہے مجھے تو تاکہ انشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم ومحمد علی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک آیہ کریمہ اس درس کے آغاز سے پہلے جس کا موضوع سورۃ الملک کا ترجمہ اور اس کا مفہوم انشاءاللہ ہے آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کے سننے کا ادب کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود جو ارشاد فرمایا ہے وہ تلاوت کیا۔ خدا تعالی فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی قراءت کی جائے، یعنی انسان موجود ہو کسی ایسی جگہ پر جہاں پر قرآن پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ کے ساتھ کان لگا کر یعنی توجہ کے ساتھ اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور اس سے سننے کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ خاموش انسان کا خاموش ہونا کئی سبب ہو سکتی ہے، تو یہاں جو انصات کہا جا رہا ہے انصتو، یہ ایسی خاموشی ہوتی ہے جو کسی بات کو سننے کے لیے انسان اختیار کرتا ہے، چپ کرتا ہے۔ غور سے سنو، اور اگر کوئی آپس کی بات ہے، کوئی چیز جو تمہاری توجہ قرآن سے ہٹا کر اپنی طرف کروا دے گی، اس گفتگو کو ترک کرو۔ اگر یہ ادب کرو گے تو امید رکھو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ کی رحمت کا نزول خود خدا کے بیان کے مطابق یہ کہ قرآن کو انسان توجہ کے ساتھ سنے۔ اب ایک اور بات بھی آپ یہاں سے سمجھیں، اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، غور سے انسان کیوں سب سنتا ہے؟ تاکہ سمجھ سکے، ٹھیک ہے؟ اگر ٹیچر بچوں کو کلاس میں کہتا ہے میری بات غور سے سنو، اس لیے کہتا ہے غور سے سنو تاکہ سمجھ سکو، تاکہ جو بات میں اپنے ذہن سے تمہارے ذہن میں منتقل کرنا چاہ رہا ہوں
اگر توجہ نہیں کرو گے تو وہ منتقلی صحیح طور سے انجام نہیں پائے. تو یہ ہے قرآن سننے کے ادب کے بارے میں. سورۃ الملک کا آغاز کرتے ہیں. قرآن مجید کی یہ 29ویں جز کی پہلی سورہ مبارکہ ہے جو موجودہ ترتیب ہے قرآن مجید کی. اس کے مطابق رحمان رحیم اللہ کے نام سے. چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے اس کی قرآن کی آیات کو اگر مثلا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جیسے حق ہے ویسے بیان کیا جائے، تو اگر اس کو انسان کھولنے پہ آئے تو پھر آگے چلنا مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے پاس چونکہ وقت محدود ہے تو ہم آپ کو ترجمہ اور وہ الفاظ کے جن کے معانی انسان کو معلوم ہونی چاہیے، یہ زیادہ اہم ہے. وہ معانی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اور ایک کلی مفہوم جو اس آیت کا ہے، آیت ہم کو کیا کہنا چاہتی ہے، یہ آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. آپ توجہ فرمائیں اس بات پر کہ جو بھی ہم نے قرآن مجید کو توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اور اس میں اپنے ذہن کو چلانے کی عادت ڈالیں تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ مثلا جو نکات میں بیان کر رہا ہوں آپ کو وہ خود بخود ان آیات سے وہی باتیں بھی اور باتیں وہ ذہن میں آتی ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جتنا جتنا زیادہ آپ کو اس سمندر میں تیرنے کی عادت ہوتی جائے گی اتنا زیادہ گہرائی میں انسان وہ اللہ تعالیٰ کو توفیق دیتا ہے. جو جتنی محنت کرتا ہے اتنی زیادہ اس کو بہترین اور قیمتی اور گہری باتیں بھی استفادے کے لیے ملتی ہیں، اس کی ہدایت کا سبب بنتی ہے. سب بات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحمان رحیم اللہ کے نام سے. یہ رحمان اور رحیم کا فرق ہم کئی مرتبہ درسوں میں بیان کرتے ہیں. رحمان بھی رحمت والا ہے اور رحیم بھی رحمت سے بنا ہے لفظ، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان وہ ذات جس کی رحمتیں سب کے لیے عام ہیں. کچھ رحمتیں اس کی ایسی ہیں کہ جس میں اس نے شرط نہیں رکھی کہ یہ میں اس کو دوں گا جو میری بات مانے گا، جو مجھے مانے گا. شرط نہیں رکھی. اور آپ دنیا میں دیکھیں سب کو مل، بلکہ بعض جو خدا کے نافرمان ہیں ان کو زیادہ مل رہی ہے. یہ رحمان عمومی رحمت، لیکن یہ عمومی رحمتیں دائمی نہیں ہیں. زیادہ ہیں یا کم ہیں دائمی نہیں. یہ کچھ مدت کے بعد ارب پتی کو بھی واپس کرنی پڑے گی، چھین لی جائے گی، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو بھی واپس کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ہی آیا رحیم. رحیم خصوصی رحمتوں والا، وہ رحمتیں کہ جن کو چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت کی ہو، ان کو حاصل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف انسان خود راغب ہو، سر جھکائے، اس کی بات مانے. جیسے مثلا قرآن میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. جیسے ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جائے کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ ایک خصوصی رحمت ہے، یہ اس کو ملے گی جو اس کی شرط پوری کرے گی. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ رحمت عمومی رحمت نہیں ہے، خصوصی ہے. یہ اس کو ملے گی، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. روز قیامت جو نعمت دی جائے گی وہ اسی کو دی جائے گی جس نے دنیا میں اپنے آپ کو اس کے قابل بنایا ہوگا، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے، ان کی باتیں مان کر، ان کے دیے ہوئے نظام کے تحت زندگی گزارے. شرط ہے وہاں وہ اس معنی میں رحمان نہیں ہوگا جیسے دنیا میں تمہیں دیا ہوتا آج بھی تم. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو.
آج تم میرے اطاعت گزاروں کے ساتھ نعمتوں میں شریک نہیں ہو سکتے جنہوں نے دنیا میں میری بات مانی۔ بس یہ رحمان رحیم کا فرق۔ اور اگر آپ میسج لینا چاہیں تو میسج یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں اگر نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو دھوکہ نہ کھانا۔ یہ عمومی نعمتیں ہیں، یہ تمہیں دی اس لیے گئی ہیں تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے۔ ان کو اس طرح استعمال کرو کہ خصوصی رحمتوں کے اپنے آپ کو قابل بناؤ۔ رحیم والی رحمتوں کو مد نظر رکھو۔ ان عمومی رحمتوں کو جو سب کے لیے ہیں، جو کہ سب کو دی گئی ہیں تاکہ انہیں آزمایا جائے، انہی میں لگ کر کہیں رحیم کو بھول مت جانا۔ وہ دائمی ہے، یہ دائمی نہیں۔ آیت نمبر 1، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میں جو ترجمہ پڑھ رہا ہوں وہ آپ کی آسانی کے لیے شیخ محسن علی نجفی صاحب، ان کی تفسیر کوثر بھی ہے، ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ البتہ میں جب ترجمہ کرتا ہوں تو میں کسی کا ترجمہ نہیں کرتا ہوں، جہاں پر یعنی وضاحت ضرورت ہوتی ہے یا لفظ کوئی اور مناسب ہوتا ہے تو وہ لے آتا ہوں، لیکن آپ کی آسانی کی ترجمہ اس طرح سے ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بابرکت ہے سے کیا مراد ہے؟ برکت عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کا طولانی مدت کے لیے موجود رہنا، یعنی جب ضرورت ہو موجود ہو۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا معنی ہے جس پہ زوال نہ ہو۔ اور جو بندہ کماتا ہے لیکن مثلا فرض کرے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، ایک دفعہ خدا کے راستے میں خرچ کر، وہ الگ بات ہے۔ ایک دفعہ دنیاوی معاملات، بیماری آ جاتی ہے، فلان ہو جاتا ہے، وہ جرمانہ لگ جاتا ہے، یہ وہ، اس کو بچتا کچھ نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب کماتا تو بہت ہے، برکت ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی زوال آ جاتا فوراً پیسہ اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ بابرکت ہے یعنی اللہ پر زوال نہیں۔ در حقیقت بابرکت ذات ہے یہ اللہ کی، کیونکہ وہ واحد ذات ہے جس پر زوال۔ اور اس کے ساتھ پھر اٹیچ کیا ائمہ نے، ہم نے بتایا کہ جو کام اللہ سے اٹیچ کر دو گے اس کے اثرات پر بھی زوال یا تو یا ملیں گے یا نہیں ملے تو آخرت میں اس کے دائمی اثرات تمہیں مل کے رہیں گے۔ ایسا کام اس ذات کے لیے کرو جس پر زوال آنا ہی نہیں ہے تاکہ تمہارا کام بھی محفوظ ہو۔ ایسی کمپنی ہے جس پر زوال نہیں ہے، وہاں انویسٹ کرو۔ تبارک یہ معنی ہے بابرکت، یعنی اس پر زوال، اس پر فنا نہیں ہے۔ اور وہ ہے کون؟ الذی بیدہ الملک، وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہ۔ اب آپ کو عرض کر دوں، یہ جو ہے نا بیدہ، اس کو عربی قاعدے کے مطابق بعد میں آنا چاہیے، یعنی تبارک الذی الملک بیدہ۔ لیکن جب ترتیب چینج کی جاتی ہے، جس کی ترتیب کے اعتبار سے بعد میں جگہ بنتی تھی اس کو پہلے لایا جاتا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ اور وہ فرق کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر الملک بیدہ، بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب کہا بیدہ الملک تو اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں، اس بادشاہت میں کوئی شریک نہیں۔ یہ انحصار کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ جیسے ہے نا، اگر ہوتا نہ عبدو کا تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں نفی نہیں ہے، کسی اور کی بھی کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کاف کو اٹھا کے پہلے لایا اور وہ یا ایڈ ہوا بیچ میں، کیا ہو گیا؟ صرف تیری عبادت کرتے، کسی اور کو ساتھ میں نہیں عبادت کرتے۔ اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ، اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی آ گیا کہ اس کی بادشاہت ہے جس پر زوال نہیں، باقی ہر بادشاہ پر زوال ہے۔ ظاہر طور بادشاہ ہے کہ ان کی بادشاہتوں پر زوال ہی زوال ہے، اور اگلی صفت اس بادشاہ کی یہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
صرف اسی کی قدرت ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب یہ ذات آیت نمبر 2 میں اپنی مخلوق کو یعنی ہم انسانوں کو مقصد خلقت، یہ نظام میں نے کیوں بنایا ہے، تو کچھ لوگ آتے ہیں زندگی پاتے ہیں، کچھ لوگ مر جاتے ہیں، یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ میں نے کس لیے کیا؟ آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات کے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یعنی اس نظام کو بنایا کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون ہے احسن، سب سے زیادہ خوبصورت، کس اعتبار سے؟ عمل کے اعتبار سے۔ اس پر ائمہ کی روایات بھی امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے نہیں کہا ایکم اکثر عملا، کون زیادہ عمل کرتا ہے، بہت دقیق بات ہے، گہری بات ہے۔ کچھ لوگ تو زیادہ کرو زیادہ کرو، اللہ کو زیادہ نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسا کہا گیا عالم کی، مثلا عالم یعنی بامعرفت، سمجھدار، سمجھنے والا ہدف اور مقصد کو چیز کو، کہ خدا نماز مجھے کیوں پڑھانا چاہتا ہے، میرے اندر کیا دیکھنا چاہتا ہے، اس کی نماز، اس کی 2 رکعت اور اس مقصد سے غافل کی 1000 رکعت برابر ہے۔ اور کبھی کہا گیا ہے کسی کا پوری رات کھڑے رہنا، اس سے زیادہ اللہ کو ایک دوسرے کی نیند پسند ہے۔ وہ سویا ہوا ہے، لیکن وہ سویا ہوا ہے اپنے بدن کو ضروری آرام پہنچانے کے لیے، تاکہ بعد میں اللہ کے بتائے ہوئے فرائض کو انجام دے سکے، ان اہداف کے لیے کام کر سکے۔ یہ سویا ہوا، اس کی نیند زیادہ اجر رکھتی ہے اس جاہل سے جو ساری رات کھڑا ہوا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوا تو مجھے ثواب ملنا ہے اس کا، اور اسے پتہ نہیں ہے خدا کیوں رات کو کہتا ہے عبادت کرو، کس لیے چاہتا ہے، کچھ اس سے نتیجہ اللہ دینا چاہتا ہے، ان نتائج سے غافل۔ آپ دیکھ لیں دین کی اکثر جو اعمال ہیں اس میں زیادہ فوکس کیا ہوتا ہے؟ ثواب ہی فوکس ہوتا ہے۔ وہ ہے کس لیے؟ اس چیز کی تربیت ہے اس میں، اس کی طرف توجہ۔ فرمایا ایکم احسن عملا، کون زیادہ بامعرفت عمل کرتا ہے، کون زیادہ خوبصورت، زیادہ خالص عمل کرتا ہے، یعنی عمل کرنا، اس کو پالش کرنا، اسے پرفیکشن کے نزدیک لے جانا، اس کی ساری کمیاں اپنی طرف سے جتنی طاقت اور سمجھ لگائی جا سکتی ہے اس طرح اس کو ادا کرنا۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ عزیز اور غفور۔ عزیز کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی توڑ نہ سکے، جھکا نہ سکے، اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے، اور برعکس وہ سب کو توڑ سکے اور سب کو جھکا سکے اور سب کو اپنی مرضی کے مطابق جو کرنا چاہے کر سکے، اسے کہتے ہیں عزیز۔ اس لیے بادشاہ کو عزیز کہتے ہیں۔ غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، مبالغے کا لفظ، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ آیت نمبر 3۔ اب مقصد حیات بتانے کے بعد، مقصد تخلیق بتانے کے بعد خداوند عالم دعوت دے رہا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ ہوا علی کل شیء قدیر، تو اس کی قدرت نے جو تمہارے سامنے یہ کائنات پیش کی ہے، اس میں غور کرو۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ کہ جس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنائے۔ طباقا ہم کہتے ہیں نا پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، پہلی منزل دوسری منزل، طباقا کا یہ معنی ایک دوسرے کے اوپر۔ ان آسمانوں سے کیا مراد ہے ہمیں نہیں پتہ، بہت سارے اندازے لگائے، باتیں کی گئی، لیکن جو اس میں زیادہ حقیقت کے قریب ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ آسمان جس کے نیچے ہمیں یہ ستارے نظر آتے ہیں، اینڈ کیا ہے، کیونکہ سما کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اس لمٹ کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہم تو ابھی آپ کو پتہ ہے جیسے کوئی نئی ٹیلیسکوپ پاورفل ایجاد ہوتی ہے تب کہتے ہیں یہ زیادہ بڑی ہے کائنات، اتنی بڑی ہے، پھر کہتے ہیں اتنی بڑی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب سے بنی ہے پھیل رہی بھی ہے۔ قرآن نے بھی بتایا اور موجودہ سائنس بھی کہتی ہے، جیسے غبارے میں ہوا بڑھتی ہے، بڑھتا رہتا ہے، انفلیشن تو کائنات میں بھی ہو رہی ہے۔
تو ہر نئی ایجاد کے بعد جس سے انسان کے دیکھنے کی طاقت بڑھتی ہے، کہتا ہے پچھلی بات غلط تھی، اگلی بات یہ والی اب پھر نئی ایجاد کرتا، کہتا نہیں وہ پچھلی والی نہیں ٹھیک تھی، اب یہ زیادہ ایکوریٹ اندازہ ہے۔ تو ابھی آ جائے گا اگلی آیات میں کہ یہ جو ہمیں کائنات نظر آتی ہے، جو کچھ ہماری دسترس میں ہے، وہ پہلا آسمان، پہلی بلندی۔ اس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کی تخلیق میں نہیں دیکھے گا کہ کوئی چیز اس سے رہ گئی ہو۔ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی چیز تیار کروائیں تو کہیں وہ یہ پرزہ لگانا رہ گیا، یہ پیج لگانا رہ گیا، یہ صحیح کھسا نہیں ہو، یہ آئل کام صحیح طرح چیک نہیں کیا، یہ کیا وہ کیا۔ کہیں تفاوت یعنی کوئی چیز فوت نہیں ہوئی، فوت اس کو کہتے ہیں اصل میں عربی میں، ٹھیک ہے، رہ جانا، ہاتھ سے نکل جانا۔ فرجع البصر، اب یہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، دوبارہ پلٹا اپنی آنکھ کو۔ هل ترى من فطور، کہیں تجھے کوئی کریک نظر آتا ہے، کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ اتنا محکم نظام ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ اپنی باڈی کو دیکھ لیں، آپ یہ مشین ہے مثلا کام کرتی ہے، مشین سے مراد وہ مشین لوہے کی اس طرح آرگنز، مختلف آرگنز پر سسٹم پر مشتمل مشین ہے۔ آپ گاڑی لیتے ہیں فلان، آپ کو کچھ عرصے کے بعد جانا پڑتا ہے، آئل چینج کراتے ہیں، فلان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ٹیوننگ کرواتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اب ڈسکیں چینج کرنی ہے، اب یہ ہو گیا، آپ فلان آئل ایسے کرتے ہیں۔ یہ مشین جو ہے اس کو اللہ نے ایسے بنایا کہ خود ہی کرتی رہتی ہے اپنے آپ کو، یعنی آپ چل پھر رہے اپنا کام کر رہے ہیں، اس کے اندر کا سسٹم خود ہی جو ضرورت کی چیزیں آپ کی غذا میں سے وہ، اب یہ بہت پرانی بات ہے، مطلب کر نہیں سکتا۔ اللہ چاہتا تو غذاؤں کو بے مزہ بنا دیتا، لیکن اس نے انسان کی غذا کھانے کا عمل اس کے لیے اتنی زبردست چیزیں بنائی ہیں کہ آپ دیکھیں کراچی بھر کے نئے نئے ریسٹورینٹ سے پھر بھی کھلتے جا رہے ہیں اور وہ چلتے بھی، اتنی زیادہ ورائٹی، تاکہ انسان مثلا اس عمل کی لذت لے سکے، اور دیگر اس طرح کی چیز۔ هل ترى من فطور، کہیں تجھے کوئی خلل، کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ 4 ثم ارجع البصر کرتين، پھر بار بار دیکھ۔ اقبال کا شعر اگر میں غلط نہ پڑھوں، یہ حکم تھا کہ گلشن کن کی بہار دیکھ، ایک آنکھ لے کے خواب پریشاں ہزار دیکھ۔ وہ دوسرا مصرع یاد نہیں ہے، دوسرا مصرع یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو بتائیے گا، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، ٹھیک ہے۔ اس اقبال کے اشعار بہت خوبصورت ہے، چونکہ قرآن مجید سے قریبی لنک تھا علامہ اقبال کا، تو ان کے اشعار بہت خوبصورت ہیں۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ کھولی ہے ذوق دید نے، ایک ہوتا ہے شوق، ایک ہوتا ہے ذوق، ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے شوق ہو لیکن ذوق نہ، لیکن بعض لوگوں کو شاپنگ کا شوق تو بہت ہے لیکن چیزیں خرید کے لے آتا ہے، مزیدار شاپنگ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا کہتے ہیں اس کو شوق نہیں ہے لیکن ذوق اس کا کمال ہے، 1-2 چیزیں لائے گا لیکن اس کی 100 چیزوں کو بھاری ہو، اسے کہتے ہیں ذوق۔ اقبال کیا کہہ رہے ہیں، کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، یہ کائنات کو دیکھ کر مشاہدہ کرنا، کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر پہ نقش کف پائے یار دیکھ۔ تو جس راستے کو بھی دیکھے گا تجھے اللہ کا نشان نظر آئے گا، یار یہاں سے گزرا ہے اس کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یا فرماتے ہیں کہ خدا اگر دل فطرت یعنی یہاں پہ مراد نیچر ہے، اگر یہ جو نیچرل چیزیں، طبیعی چیزیں، جو سبزہ ہوتا دکھائی دیتا ہے، پھول باغات، یہ وہ سب کچھ، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ یہ جو چپ ہے نا، گلاب کے پھول اور دوسرے پھول، ان کی جو چپ ہے نا، اگر تیرا دل فطرت شناس تجھے ملے تو ان کی خاموشی کے ساتھ کلام کر، پھر تجھے یہ بتائیں گے کہ ہماری سٹوری کیا ہے۔ اور یہ جو خوبصورتی تجھے نظر آتی ہے، ہم تو خوبصورت ہے ہی، ہماری خوبصورتی کا جو احساس تجھے ہوتا ہے یہ تجھے کس نے دیا؟
خوبصورت چیز خوبصورت کیوں لگتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے سائنسدانوں کے جو بڑے بڑے سوال ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں پھول کو دیکھ کے ہمیں مزہ آتا ہے، کہتے ہیں خوبصورت ہے، یہ کہاں کس نے ہمیں بتایا؟ ایک چیز ہمیں گندی لگتی ہے، یہ احساس کس نے فیڈ کیا ہمارے میں؟ اور آپ دیکھ لیں بالعموم جو خوبصورت چیز ہوتی ہے وہ سب کو خوبصورت لگتی ہے۔ یہ جو سافٹ ویئر ہے کہ جب چیز تناسب والی ہو تو اچھی لگتی ہے، اور اگر تناسب اور توازن نہ ہو تو بھدی لگتی ہے، عادتیں کچھ اچھی لگتی ہیں، عادتیں کچھ بری لگتی ہیں، یہ فیڈ کس نے کیا ہمارے میں؟ ٹھیک ہے، آپ نے چکھا اور زبردست پکا ہوا، ساتھ چکھا صحیح کہہ رہا تو زبردست پکا ہوا، 20 نے چکھا سب کا زبردست پکا ہوا، یہ اندر کا سافٹ ویئر کہاں سے ہے کہ جو چیک کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کیا بات ہے زبردست پکا ہوا؟ تم مرجع البصر کرتین، پھر بار بار دیکھ اسے، یہ اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنی بار دیکھے گا اور راز کھلے گا تجھے، یہ بھی سائنس ہے، گہرائی سے دیکھ، کیونکہ بعض اوقات جاہل دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ اللہ نے کیوں بنا دی، ٹھیک ہے، اس کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، صرف اس نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ مجھے نہیں اچھی لگ رہی، ٹھیک ہے، کہتا ہے یہ اللہ نے، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ مثلاً کسی شوہر کو بیوی اچھی لگتی، بیوی کو شوہر اچھے لگتا ہے، ایک دوسرے کیا کہتے ہیں پتھر تجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، سوائے میری زندگی خراب کرنے کی اور مثلا اپنی اس محدود اور جاہلانہ نگاہ سے دیکھتا چیزوں، ٹھیک ہے، اور جو پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح خدا چاہتا ہے، وہ ہر مخلوق، ہر چاہے اپنے اوپر مصیبت آ جائے وہ راضی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے چاہا ہے میری مجال نہیں، راضی۔ پھر پلٹ کر دوبارہ دیکھ، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر پلٹ آئے گی حسرت زدہ حالت میں کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی کریک پیدا کرے، کوئی کمی پیدا کرے، اس نے بہترین بنایا۔ 5 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے نچلے یعنی قریب ترین آسمان، السماء الدنیا یعنی نچلا جو ہمارے قریب ترین آسمان ہے، اس کو ہم نے مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے چراغوں سے۔ کہ چراغ کون سے ہیں؟ ستارے۔ پتہ چراغوں کا سائز بہت بڑا ہے ہمارے ذہن میں چراغ سے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ قریب جائیں، آپ جانتے ہو کہ ہمارے سورج کروڑوں اندر چلے جائیں، ایک ایسے جو بڑے سائز کے ستارے، اور اس کے بعد پھر بندہ اپنا سائز چیک کرے اور پھر بندہ اپنی اکڑ چیک کرے، باہر نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے اور انہیں شیاطین کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ ایک سسٹم ہے جو ہمارے ادراک میں نہیں، لیکن قرآن نے یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین اوپر کی خبریں چرا لیا کرتے تھے۔ قرآن نے بتایا وہ ہر آسمان میں اللہ نے اس کا اپنا ایک سسٹم بنایا ہے، نظام، خدا بہتر جانے کو، اس کی مخلوقات ہیں، فلان ہے، کیا کچھ۔ تو وہاں سے یہ لوگ یہ شیاطین چرا لیا کرتے تھے، بعض بات جنات چرا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد قرآن نے خود بتایا کہ اب ہم جاتے ہیں تو ہمیں مار پڑتی ہے، اگر ہم ایک جگہ سے اوپر جائیں تو ہمیں مار کر نیچے بھگا دیا جاتا ہے، اب ان سیکیورٹی بہت ٹائٹ کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سسٹم کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کو پہلے آسمان کی بلندی سے آگے جانے سے روکنے کے لیے یہ سیکیورٹی کا نظام، گویا کہ جیسے کہتے ہیں نا وہ پیٹریوٹ میزائل ہوتا ہے، وہ جیسے کوئی چیز آئے تو اس کو مار دیتا ہے۔ تو شیاطین کے لیے اس قسم کا سسٹم ہے جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بالآخر جایا جا سکتا ہوگا،
ٹھیک ہے، جب یہ جاتے تھے تو، اور بعید نہیں ہے کہ ایک زمانہ ہے کہ انسان اس، کیونکہ اللہ نے کہا تم آسمانوں کو کراس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، سورہ واقعہ میں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، آسمانوں کی اگر نکل سکتے تو نکل دو، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے تو مگر طاقت کے ساتھ۔ تو انسان اللہ کا نائب ہے، خدا جانے کہاں تک پہنچنے کی طاقت اللہ نے اس میں رکھی، تو تیری نگاہ عیب تلاش کرنے میں خدا کی تخلیق میں تھک جائے گی، یہ خاص سے ان ہوتا دھتکارا ہوا، اس طرح تھکی آئے گی جیسے کسی نے دھتکار کے واپس بھیجا کہ تم کس چیز کی تلاش میں، اور حسرت زدہ ہو۔ ہم نے بے شک قریب ترین آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے، سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 6، اب اپنا تعارف کروایا، اپنی قدرت کے مناظر کی طرف توجہ کروائی، شیاطین کا ذکر کیا، اور اب آ گیا بندوں کی طرف۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، کرتے ہیں، عذاب جہنم ان کے لیے، یہ للذین میں انسان جن سب شامل ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ 7، اب دعوت عالم قرآن کا انداز ہے کہ اس کی پوری پکچر دکھاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، بچ جاؤ اس سے، یعنی یہ جو منظر دکھایا جا رہا ہے جہنم میں جہنمیوں کے جانے کا، اور ان کا ڈائلاگ جو جہنم کے جو داروغہ فرشتے ہوں گے ان کے ساتھ، اور بہت واضح میسج، بہت واضح۔ آیت نمبر 7، اذا القوا فیہا، جب انہیں اس میں ڈالا جائے گا، القوا یعنی اڈیلا جائے گا، پھینکا جائے گا اس میں، جہنم میں، سمعوا لها شہیقا، شہیق کہتے ہیں جب آگ بہت زور کی بھڑک رہی ہو تو اس کی آواز آپ نے سنی ہوئی ہے، جب آگ زور کی بھڑکتی اسے شہیق کہتے ہیں، اس کے شہیق کو سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش مارتی ہو، یعنی ایسی جیسے یعنی بس کچھ کرنے کو تیار ہے۔ 8، تکاد، اور وہ جوش کیسا ہوگا، تکاد تمیز من الغیظ، نزدیک ہوگا کہ شدت غیظ سے پھٹ پڑے، یعنی اس کا سین ایسا ہوگا کہ ایسا لگے گا ابھی دھماکے سے پھٹ جائے گا، اور آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی کسی ایسی فیکٹری میں فلان میں پتہ چل جائے کہ اندر جو آواز آ رہی ہے پورا مثلا جو اسٹوریج ہے یہ پھٹنے والا، اور وہ اسٹوریج بھی ہو کسی ایسی گیس کا، وہ حالت کیا ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھتے ہیں جب ایسے دھماکے ہوتے ہیں تو صورتحال یہ ابھی بیروت میں ہوا تھا دھماکہ، وہ جو آتش بازی کا سامان وہ چیز رکھی ہوئی تھی اندر کیمیکل، وہ پھٹا، اور آپ جو اس کے مناظر دیکھے ہوئے تو صورتحال کیسی ہوگی، قریب ہوگا، یعنی دیکھنے والوں کو یوں لگے گا کہ نزدیک ہے کہ شدت غیظ سے پھٹ پڑ، اس کیفیت والی چیز کو بجائے وہاں سے بھاگ سکتے اس کی طرف ان کو گویا کہ اڈیلا جائے گا۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی فوج یعنی ایک گروہ، انسانوں کا گروہ، جب بھی کسی فوج کو اس میں ڈالا جائے گا، اب یہ گروپ سے کیا مراد ہے، شاید یہ مراد ہے ایک زمانے کے لوگ یا مل کے گناہ کرنے والے لوگ، یا گروپس بنائے تھے، جیسے قرآن نے بتایا جنتیوں کے بھی گروپس ہوں گے، جہنمیوں کے بھی گروپس ہوں گے۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتها، خزنہ کہتے ہیں خزانچی، خزانچی کون ان کی حفاظت پہ مامور ہو، تو مراد جہنم پر مامور فرشتے ہیں، کہ جب جہنمی اس میں جب بھی ڈالے جائیں گے، جو بھی گروپ ڈالا جائے گا یہ ان سے سوال کریں گے فرشتے، الم یأتکم نذیر،
تم کو اتنی غلط جگہ پر آ گئے ہو جہاں پہ اب تمہاری حالت خراب ہے، تمہیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا؟ تمہارے الگ یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، آیت نمبر 9 کہیں کہ کیوں آیا تھا؟ قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا۔ کس نے دیکھا کیا ہو مجھے تو فکذبنا، تو ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ جھوٹ بولتا ہے، ہم تو الٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس میں کیا فرق ہے ہمارے اور اس میں؟ جو قرآن میں آپ درس شروع سے قرآن سنتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کافروں کی ڈیمانڈس اور اس کے بہانے آپ کو قرآن میں مل جائے۔ اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، اس کے بڑے بڑے باغ کیوں نہیں ہے، اس کے محلات کیوں نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہے، پروٹوکول کیوں نہیں ہے، اس کا اس میں کیا ہے جو اللہ رسول میں جھوٹ بولتے ہیں؟ اس میں رسولوں والی بات ہی کوئی نہیں، یعنی کوئی سیٹھوں والی بات نہیں ہے، لہذا رسولوں والی بات نہیں۔ کسی سیٹھ کو ہی رسول ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کہا تھا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور وہ رسول اور اس کے ساتھیوں کو کہتے تھے تم کھلی بہت بڑی گمراہی میں پڑ گئے ہو، بیڑا غرق کر رہے ہو۔ دنیا کی زندگی ہے موجے کرنے کے لیے تم اس کا بیڑا غرق کر کے بیٹھ گئے، اس کی بات مان کر، نہ خود اس کے ہاتھ پلے کچھ ہے، نہ اس میں تمہارے ہاتھ پلے کچھ ہو۔ ٹھیک ہے، تو تم بہت ہی بڑی گمراہی میں، جیسے بروں میں سے کوئی اچھا ہو جائے نا، مجھے کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہتا تو کیا یاد نہیں آتا کتنا انجوائے کرتے تھے، دل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، واپس کو کھینچنے کے لیے پھر ہماری محفل میں ہو اور وہی گلاستے کرو جو ہم مانتے ہیں۔ تم بہت بڑی گمراہی میں۔ بقال، آیت نمبر 10، اب یعنی یہ اپنا بیانیہ خود دے رہے ہو گے، اب یہ باتیں کرتے تھے وہاں پہ، آیا تھا خبردار کرنے والا تو آیا تھا۔ فقالوا لو كنا نسمع، اور کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے، سنتے تھے لیکن کون سا سننا؟ ماننے والا سننا۔ قرآن میں جب سننے کا لفظ آتا ہے تو سنتے تو سارے، ماننے والا سننا۔ جیسے آپ ایک دو بچے کو منع کرے کام نہیں کرو، پھر آپ دیکھیں وہی کہہ رہا کہتے نہیں کرو، تیسرا کہتے ہیں سنا نہیں تم، آپ کو پتہ سنا اس نے، سنا ہے لیکن ماننے والا نہیں سنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہے، کہیں گے اگر ہم سنتے او نہ عقل، یا عقل استعمال کر لیتے، یعنی صرف خواہشات اور جذبات کے پیچھے نہ دوڑتے، عقل سے کام لے لیتے رسول کی بات، خبردار کرنے والے کی باتوں پر، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم آگ والوں میں سے آج نہ ہوں۔ 11 فاعترفوا بذنبهم، پس انہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہ کا، فسحقا لاصحاب السعیر، پس اہل آتش کے لیے دوری ہے اللہ کی رحمت۔ یہ ایک نفرین، یہ سن لو کہ اللہ کی رحمت سے اب تم دور ہو۔ کون سی رحمت؟ خصوصی بھائی اور دائمی بھائی، تم نے وہ عمومی رحمتیں ضائع کر ان کو صحیح یوٹیلائز نہیں کی۔ بروں کے ذکر کے بعد دوسرے گروہ کا ذکر، جو میں کہتا ہوں نا قرآن مجید میں ڈرایا زیادہ ہوا ہے، خوشخبریاں بھی دی ہوئی ہیں، ڈرایا بھی ہوا ہے، لیکن اگر آپ قرآن سارا پڑھیں تو آپ کہیں کہ ڈرایا بہت زیادہ ہوا، ٹھیک ہے، اور خوشخبریاں کم دی ہوئی تاکہ انسان کنٹرول میں رہے۔ لیکن اگر آپ ہمارا تبلیغاتی ماحول دیکھیں تقاریر کا، خوشخبریاں بھری ہوئی ہیں، ڈراتے ہیں ہی کوئی، جنت کنفرم کر دی، لہٰذا قوم کا بیڑا بھی غرق ہو گیا، غیر ذمہ دار، پرواہ ہی کوئی نہیں، چونکہ جنت کنفرم ہوگی پھر کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیں، آرزوؤں کی دنیا میں لے گئے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ غیب سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب کو دیکھا نہیں، مادی چیز جیسے دیکھتے ہیں، حواس سے خمسہ سے فیل کر سکتے ہیں، نہیں کیا، لیکن عقلی دلائل کی بنا پر، کائنات کے مشاہدے کی بنا پر سب کچھ دیکھ کر اگرچہ اس کو حس نہیں کیا، محسوس مادی ذرائع سے، لیکن اس سے ڈرتے ہیں، اس کے آثار دیکھ کر، اس کی تکلیف دیکھ کر، سب کچھ، لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت، ان کی کمی بیشی اللہ دور کر دے گا، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے ان کی۔ 13
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم لوگ اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کو چکر نہیں دے سکتا، وہ سینوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے. تو تم چھپ چھپ کے کرو، رسول اللہ کے بارے رسول کے خلاف سازشیں کرو، مومنوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈالو، اور صبح کے ٹائم بڑے نیک بن جاؤ، نماز میں بھی آ جاؤ، رات کو اور گل کھلاؤ، صبح اور کام کرنا شروع ہو جاؤ. اسروا قولکم او اجہروا، چھپاؤ اپنی باتوں کو یا ظاہر کرو. انہ علیم بذات الصدور، یعنی یہ چکر بازی ذہن سے نکال دو، یہ اللہ کو تم اس سے چیٹ نہیں کر سکتے. 14 الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے خلق کیا تم نے، جس نے تمہیں بتایا، جس نے یہ آپ دیکھیں جنہوں نے یہ خلق کیا، خلق مجازی معنوں میں، خالق اصلی اللہ ہے، انہوں نے انکشاف ڈسکور کیا چیزوں کو. آپ کو پتہ ہے وہ جو اس کو بنانے والے ہیں، اس سسٹم کے پیچھے بیٹھے ہیں، وہ جب چاہیں اس کے ذریعے میری اطلاع رکھ سکتے ہیں، بول رہا کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا کچھ کر سکتے. ابھی تو انسان اس مقام پہ پہنچ گیا، تو وہ جس نے ان چیزوں کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہوئی، اس کے لیے کیا مسئلہ، ٹھیک ہے نا. وہ کسی بھی چیز سے کہہ دے، تو نے جو کچھ تیرے سامنے ہوا، تو نے آواز بھی ریکارڈ کرنی ہے، تو نے تصویر بھی رکھنی ہے. جب اس دنیا اس زمین کے اندر سے کچھ چیزیں نکال کے انہیں جوڑ کر انسان یہ کام کر سکتا ہے، تو پھر ان چیزوں کا خالق تو سوچنا ہی بے وقوفی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. الا یعلم من خلق، یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، جس نے خلق کیا ہے سب کچھ، اسے پتہ ہی نہیں، تم اسے چکر دے دو. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، لطیف کہتے ہیں بالکل باریک بین، عام دیکھنے سے پتہ ہی نہ چلے، ان باتوں کو بھی جانتا ہے. ان باتوں کو جاننے کے لیے بڑا گہرائی میں اترنا پڑتا ہے، ان کو بھی جانتا ہے اور ہمیشہ خبر رکھنے والا. ایک سوال پڑھیں گے. آیت نمبر 15 میں اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ اس دنیا کو زندگی کے لیے اللہ نے کیسے ہموار بنا دیا. زندہ رہنے، انسان اس میں زندہ رہے، چلے پھرے، سفر کرے، انجوائے کرے، ہموار ہے اس کام کے لیے انسان. ٹھیک ہے، ہموار سے مراد یہ نہیں کہ زمین ہموار ہے، یعنی زندگی کے لیے ہموار ہے، سپورٹ کرتی ہے وہ چیزیں جو زندہ رہنے کے لیے چاہیے وہ. اور جتنی مثلا اس ایٹماسفیئر میں جتنی جس چیز کی پرسنٹیج چاہیے اللہ نے اتنی رکھی، زیادہ کم سے برابری ہوتی، تھوڑا سا بیلنس اوپر نیچے ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ اس میں جتنی باری بندہ غور کرے کہ یہ آکسیجن کی جو پرسنٹیج ہے زمین کے ایٹماسفیئر میں، اس کو آپ تھوڑا کم کر دیں. کبھی بھی ہوتا ہے نا کمرے میں دھواں بھر جاتا ہے، انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا دل کرتا ہے دیوار توڑ کے نکلے باہر کی، اس طرح سانس اس کو چلے. اگر اس آکسیجن کی ایٹماسفیئر میں پرسنٹیج کم ہو جائے تو آپ کیا کریں، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے اسی کے آخر میں اگر تمہارا پانی زمین کے نیچے تک گھس جائے، کون تمہیں نکال کے دے گا، کہاں تک تمہاری پہنچ ہے زمین، ٹھیک ہے. ساری دنیا کام چھوڑ کے زمین کھودنے میں لگ دے گی، کہیں سے پانی نکال کے لگا، ورنہ زندہ کیسے ہے. یعنی اگر تھوڑا سا بیلنس ڈسٹرب ہو، جیسے آج کل تو ہم مثال دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ چھوٹا سا مثلا آیا وائرس آیا، وبا آئی، پوری کیا ترقی یافتہ ملک اور کیا غیر ترقی یافتہ ملک سب کی زندگیوں کو ہلا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کورونا سے پہلے کی دنیا اور کورونا کے بعد کی دنیا، یعنی ابھی بہت ساری چیزوں کو اس نے تبدیل کر دیا. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. 15 نمبر آیت بتانے لگا تھا. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، ذلول وہی ذلیل سے. ذلول کسے کہتے ہیں؟ مثلا جیسے بیل ہوتا ہے نا، بیل آپ سے بہت طاقتور ہوتا ہے لیکن آپ اس کو جدھر کرتے ہو ٹھٹ ٹھٹ ایسے وہ چلے پھر کرتے بچارے، حالانکہ اس کا ایک سینگ لگائے آپ کی طبیعت صاف کر نہیں کرتا. اس کو سارا دن آپ چلاتے رہو، بیچارہ چلتا رہتا ہے، بوجھ ڈھوتا رہتا ہے، فلان کرتا رہتا ہے، گدھا جیسے. اگر دلتی لگائے مثلا تو بندے کو تو کافی ہوگی کہ آپ بیڈ پر پہنچانے کے لیے، لیکن وہ سارا دن کام کرتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، پھر بھی
اسے ایسے حیوان کو کہتے ہیں دلول، سدھایا ہوا۔ اب کچھ جانوروں میں آپ دیکھیں رکھ دیا گیا ان کے سافٹ ویئر میں کہ وہ دلول ہوتے ہیں انسان کے، اور کچھ وحشی ہوتے ہیں، قریب جا کے دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین پوری کو ذلول کر دیا تمہارے لیے، یعنی اس کی چیزیں تمہیں آگے سے مارتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے، تم زندگی اس میں گزارتی ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے، انہوں نے ترجمہ کیا اچھا ترجمہ کیا، آرام کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ بس اس فمشوا فی مناکبہا، اس کے کندھوں پر چلو، مراد یہ کہ زمین کے اوپر چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، لیکن یہ یاد رکھو کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ اسی کی طرف تمہیں دوبارہ نشر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سونا اب خبردار کر کہ تم زمین میں یہ حادثے کبھی کبھی دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس بات سے امن میں سمجھتے ہو اپنے آپ کو، یعنی بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے، آسمان والا، بلندی والا، یہ آسمان سے مراد بلندی والا، اس سے تم امن میں آ گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، تم زمین میں دھس جاؤ اور زمین جھولنے لگے، لرزنے لگے، کیا تم اس بات سے امن ہو سکتے؟ یعنی اپنی کمزوری کو چیک کرو، توجہ رکھو کہ تم زندگی پہ توجہ دے رہے ہو، یہ ہے ویک، تھوڑی سی ادھر ادھر لرزش سے یہ ختم ہو جائے۔ 17 ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، یا اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تم پر وہ ہوا بھیجے جو پتھر برساتی ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، اور پھر جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے کہ خبردار کرنا کیا ہوتا ہے، یعنی مراد یہ کہ جو خبردار کرنے والوں کی باتیں نہیں سنتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیا تم امن میں آ گئے؟ یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے امن میں نہ سمجھو کہ ہمیں تو کچھ ہو ہی سکتا، ہم نے ساری سیٹنگ بہت بہترین کر لی۔ 18 وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور یقیناً ان سے پہلے، یعنی اے رسول جن کو آپ خبردار کر رہے ہیں، ان سے پہلے بھی لوگوں نے یقیناً جھٹلایا تھا، تو پھر میری سزا کیسی تھی؟ کیف کان نکیر، دیکھو تو میں نے کیا ان کے ساتھ۔ 19 اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے اپنے اوپر پرندوں کی طرف کیسے پر پھیلاتے اور بند کرتے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، کون تھامتا ہے ان کو، کون تھامے رکھتا ہے ان کو ہوا میں سوائے رحمان کے؟ یعنی اس نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ یہ ہمیں رہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، کون ہے یہ؟ اصل میں خدا کہنا چاہتا ہے کہ یہ تاثیر کہ اس چیز کو ان شرائط کے ساتھ ہوا اٹھا لی، یہ رحمان کا بنایا ہوا قانون ہے، نظام ہے، یہ کسی سائنسدان نے نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ مثلا سائنسدانوں نے ایسا نہیں کہ ہوا میں کوئی تبدیلی کر دی ہے کہ جہاز اڑتے ہیں، وہ ویسی ہی ہے، لوہے کی خصوصیات بھی وہی ہے، صرف ان کو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی اڑنے والی چیز کیسے اڑتی ہے، کیا کنڈیشنز ہم پوری کر دیں تو ہوا ہمیں بھی کہے گی بسم اللہ تم آ جاؤ، تمہیں بھی اڑاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا مرضی لویا شو، جتنا مرضی بھار ہو، میری شرائط پوری کر دو تو جتنی مرضی بھاری چیز ہو میں اس کو اٹھا دوں۔ مجھے اللہ نے کہا ہوا یہ کام ہو جائے تو تم نے نہ نہیں کرنی کہ میں نہیں اٹھا دوں۔ اسی طرح پانی، کہ میں بار بار کہتا بھی ہوں، سمپل سی بات ہے لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ یہ جتنی بھی سائنس ہے نا، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، ٹھیک ہے، جتنی بھی سائنس کی برانچز ہیں، سب کا ایک نقطے پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ یہ کہ جو قانون سائنس کشف کرتی ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔
تبھی تو اس پہ پھر اعتماد کرتے ہیں. اگر فرض کریں اعتماد نہ ہوتا کہ اگر ہم یہ کنڈیشن پورے کریں تو ہوا حتماً جہاز کو اڑائے گی. کوئی بناتا جہاز اتنے زیادہ ڈالر لگا کر, اتنا پیسہ لگا کر, کسی کا دماغ خراب ہے کہ اگر پتہ چلے ہوا کا موڈ ہی نہیں ہے, کہیں نہ مجھے اس کا رنگ نہیں پسند, میں نے اس کی شکل نہیں پسند کی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں کائنات کی اب اللہ کے دیے ہوئے قانون کی پابند. اس میں سے ایک کی طرف یہ اشارہ ہے, ما یمسکہن الا الرحمن. کون تھامتا ہے؟ اب میں کچھ دن پہلے ایک کلپ دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں میرے پاس سیو بھی ہو گئی پر, کہ ایک پرندہ ہے کہ جو میرا خیال ہے پتہ نہیں کئی ہزار کلومیٹر بغیر زمین پر اترے وہ ٹریول کرتا ہے, مائگریٹ کرتا ہے کئی ہزار کلومیٹر, 10,000 11,000 مجھے نہیں معلوم, یاد نہیں, اور وہ مستقل فلائٹ میں رہتا ہے. اور انہوں نے ریسرچ یہ کی تھی کہ زمین پر جب وہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اتنی دیر بھوکا رہ سکتا ہے, اور جو اس کا فلائٹ ٹائم ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے کہ زمین پر اگر اتنی دیر بھوکا رہے تو مر جائے گا. اس ٹائم سے کئی گنا زیادہ اس کا فلائٹ ٹائم ہے جو مسلسل اڑتا رہتا ہے, دن بھی رات بھی اڑتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اسے سمندر کراس کرنا ہوتا ہے اور وہ نہیں مرتا, وہ اڑتا بھی رہتا ہے اور اپنی اس ڈیسٹینیشن پہ چلا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور بہت ساری کوالٹیز بتائی تھی مجھے, ساری کی ساری یاد نہیں. تو جس کو اللہ نے جو ہدایت کی ہوئی ہے اس کے مطابق اس کا سافٹ ویئر بھی سیٹ کر دیا ہوگا کہ تمہیں اپنے آپ کو کیسے تمہیں کیسے سروائیو کرنا ہے اور کیسے تمہیں زندہ رہنا ہے اور کیسے یہ کام کرنا ہے. انہ بکل شیء بصیر, بے شک وہ ہر چیز کو بہت اچھی طرح نگاہ میں رکھتا ہے. بصیر کہتے ہیں جو اندر تک دیکھ لیتا ہوں. اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ دیکھ اس کی ساری ضروریات کو اسے اچھی طرح دیکھا ہو کہ کس چیز کو کیا چاہیے. آیت نمبر 20. اب خداوند عالم اپنی رسالت پہ بتا کر پھر توحید, یہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی گویا کہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرا کہ ان چیزوں میں, ان کاموں میں اللہ کے مخلوقات کو اس کے ساتھ شریک کیا. اب دیکھیں الفاظ اور ٹون خود قرآن کی وہ بتا رہی ہے. آیت نمبر 20 سے امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن, رحمان کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے لشکر بن جائے, تمہاری فوج بن جائے اور تمہاری مدد کر سکے اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے؟ کون ہے جو آپ کے اللہ سے کہے کہ نہیں آپ نہیں کر رہے تو میں کروں گی؟ کون؟ ان الکافرون الا فی غرور, کافر کسی چیز میں نہیں ہے سوائے دھوکے کے. کفار یعنی اس بات کو نہ ماننے والے صرف اور صرف دھوکے میں. 21 امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ, یا بتاؤ کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ اپنا رزق روک لے. کوئی آیا اور کہے کہ رزق رک گیا تو میں تمہیں دے دوں, کون؟ یا میرے سے ناراض نہیں ہوگی میں نے یہاں پر امام بار گیا, وہاں اشتہار لگا دیکھا تھا اپنے مذہب کی بدنامی کے لیے, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا جو اللہ سے نہ ملے وہ حسین سے مانگے. ٹھیک ہے, اب جو قرآن میں یہ پڑھتا ہے وہ کہہ رہا ہے اگر میں روک دوں کون تمہیں لے کے دے گا؟ امام حسین لے کے دیں گے. امام حسین پر بہتان نہیں ہے, امام حسین کی تعلیمات پر یہ حملہ ہے, ان کے ساتھ خیانت ہے. ٹھیک ہے نا, بلکہ ایک اور تیر ہے ان کی شخصیت کے بدن میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس فضائل کا نام بول رہے ہیں. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کریم ہے امام حسین, اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحمتوں والے امام حسین نہیں. امام حسین کے پاس جو کچھ اللہ کی عطا ہے اور کوئی موازنہ نہیں ہے خدا کی رحمت پر امام حسین کی رحمت. ٹھیک ہے, ایسی باتیں کر کے اپنے مکتب پاکیزہ ترین مکتب امام حسین جس کے لیے سب کچھ قربان, اس کو بدنام کرتے ہیں. باہر سڑک پہ لگایا ہوا ہے کہ لوگ دیکھ کر کہ مشرکوں کا امام بار کا جو رب سے نہ ملے وہ مسئلہ. الفاظ دیکھیے آپ, جیسا میں کہتا رہتا ہوں اور تو مجھے سناتے بھی ہیں لیکن بار سناتے رہے, میں کہتا ہوں کہ جس نے شاعری کرنی ہے, شعر لکھنے ہیں منقبت کے یا شعر بولنے ہیں, اس کو خدا کا واسطہ ہے کہ ایک دفعہ دقت سے باریک بینی سے اللہ کی کتاب کو پڑھ لے تاکہ کنٹرول میں رہے.
اس کے پاس ایک کلام آیا ہے، اس کو دیکھیں گے یہ کلام آیت قرآن سے میل نہیں کھاتا، اس کو سائڈ پہ کر دیں، باقی پڑھ، ورنہ اپنا بھی بیڑا غرق، دوسروں کا بھی بیڑا غرق۔ کون ہے کہ جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے تو؟ اب دیکھیں بل، الفاظ دیکھیں، بل لجوا فی عتب و نفور، بلکہ بجائے بات ماننے کے سرکشی اور نفرت پہ اڑ گئے۔ لجوج کہتے ہیں ضدی کو، ہٹ دھرم کو، میں نہیں مانتا، اڑ گئے، کہتے ہیں نہیں ہمیں تو اور بھی رزق ملتا ہے فلان کرنا، اس آیت کے اپنے مفہوم کے مطابق۔ اس کا مطلب ہے مشرکین مکہ میں یہ بیماری موجود تھی، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے جہاں پہ یہ نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی۔ اب خدا مثال دے رہا ہے ایسی باتیں کرنے والوں کی، تصویر دکھا رہا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہ، مکبا علی وجہ، منہ کے بل کوئی زمین پہ چل رہا ہو، آپ نے دیکھا کبھی کسی منہ سے چلتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کہا جو ایسی باتیں کرتے ہیں اس کی شکل ایسی ہے جیسے منہ کے بل چل رہے ہیں، کیسے چلے گا؟ کیا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہے جو اپنے منہ کے بل چلتا ہے؟ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص ہدایت پر ہے کہ جو سیدھا اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، سیدھا اور صراط مستقیم پر چل رہا ہے، ساتھ صراط مستقیم بھی ایڈ کر دیں، یہ صراط مستقیم۔ اور ایسی باتیں کرنے ایسے جیسے منہ کے بل چل رہا ہے اور وہ بھی صراط مستقیم پر نہ چل رہا۔ قل هو الذی، یہ هو الذی کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں، یہ هو الذی پھر انحصار کے لیے وہی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں۔ قل هو الذی انشأکم، وہی ہے جس نے تمہیں اگایا، ٹھیک ہے؟ انشاء کہتے ہیں خلقت سے ملتا جلتا ہے، خلقت کے بعد بڑھنا، پھلنا، پھولنا، اگنا، ٹھیک ہے نا، یہ انشاء۔ قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ انہوں نے انشاء کا ترجمہ پیدا، اردو کے پاس لفظ کم ہے، عربی کے پاس بہت لفظ۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یعنی اوپر جو میں نے باتیں کی ہیں اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ دیجئے اے رسول وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے سماعتیں اور بصارتیں اور عقلیں، افئدہ فؤاد کی جمع جو عقل ہوتی ہے، یہ تمہیں دیے ہیں، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، تم کم ہی شکر کرتے ہو، تم میں سے بہت قلیل ہے جو شکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 24، قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا ہے، وہی ہے، اور اسی کی طرف تمہیں سمیٹ کر دوبارہ بٹایا گیا، معشور کیا گیا۔ یعنی جس نے تمہیں یوں پھیلایا ہے وہی تمہیں سمیٹ کر دوبارہ، کیسے بھیڑوں کو لے جاتے ہیں بکریوں کو چرانے کے لیے، وہاں پہ چراگاہ میں کہتے ہیں چلو شام کہتے ہیں چلو 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 سارے واپس آؤ جہاں تمہارا وہ تھا پیک ہونے کی جگہ، وہاں پر الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم جمع کی جاؤ۔ پھر کفار کا قول، وَيَقُولُونَ، انبیاء کو تنگ کرتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب بہت زیادہ غصے میں آتے تھے نا، گویا کہ نبی سے تنگ آ جاتے، پردار کہتے تھے ٹھیک ہے تو قیامت لے آتے، کب آئے گی اگر تم سچے ہو تو کب سے سننے آئے گی ایک دن لے آؤ، اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے رسول کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، واضح خبردار کرنے میں کوئی تکلف نہیں کرتا، کوئی بات چھپاتا نہیں ہوں، واضح طور پہ خبردار کر ہوں، آنی کر میں اللہ کے پاس، صرف اللہ کے پاس اس کا علم ہے، میں نہیں جانتا۔ اب خدا کا علم قیامت کے بارے میں بتا، جب وہ آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، زلف کا جو معنی ہوتا ہے اصل میں عربی کا لفظ ہے قرب کا معنی ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب اسے نزدیک سے دیکھیں گے یعنی اس قیامت کو، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان کے چہروں کی حالت بگڑ جائے گی۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے جس کو تم کہا کرتے تھے کب آنی ہے کب آنی ہے، جس کو تم پکارتے تھے طلب کرتے تھے، یہ وہی ہے۔ 28، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اب اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ
اللہ کے سامنے اپنے بارے میں بھی کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ کے کفار کو بھی خبردار کر رہے ہیں. قل ارائیتم، اے رسول ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، اس کی قدرت میں مجھے ہلاک کر دے، ومن معی، اور میرے ساتھ جتنے مومن ان کو بھی ہلاک کر دے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، او رحمنا، یا ہم پہ رحم کر دے، ہمارے ساتھ وہ جو بھی کرے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. دونوں صورتوں میں جو اس کی بات نہیں مان رہے، یہ انکساری کا کمال ہے جو اللہ سکھا رہا ہے اس کو. رسول سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ان کے ساتھی مومنین جو حقیقت سے بڑھ کر کون ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری بات قبول کرے، ہم پہ رحم کر دے، نہ قبول کرے ہمیں ہلاک کر دے، جو بھی ہو. تم تو جو اس کا صریح انکار تھا، تو پھر ماننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اطاعت کی کوشش میں. تم جو ہٹ دھرمی سے اس کا انکار کر رہے ہو، تمہیں کون بچائے گا؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کون بچائے گا کافر؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ، اے رسول کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور صرف اسی پہ توکل کرتے ہیں. یہ بھی اگر ہوتا توکلنا علیہ، ہم اس پر توکل کرتے ہیں، یہ نفی نہیں کرتا کسی اور پر کرتے ہیں، لیکن جب علیہ پہلے آیا تو کیا ہو گیا؟ صرف اسی پر توکل کرتے ہیں. اور قرآن میں اسی طرح آیا جہاں پر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پہلے آیا، صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ان قریب تم جان جاؤ گے کہ کون کھلی گمراہی میں. تم ہمیں کہہ رہے ہو نا کہ ہم کھلی گمراہی میں، تو وہ جہنمیوں کا ڈائلاگ کہ ہم ان سے کہتے تھے ان انتم الا فی ضلال کبیر، بڑی گمراہی میں تم ہو. تو رسول پاک فرما رہے ہیں، اللہ جواب دے رہا ہے قرآن میں، بہت جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کون کھلی گمراہی میں. آخری آیت سورہ مبارکہ کی، قل ارائیتم، اے رسول ان سے کہیے، پانی عربوں کے لیے بہت قیمتی تھا، صحرائی علاقہ تھا، پانی میں بعض اوقات لڑائیاں ہو جاتی تھی، جہاں پہ پانی ہوتا تھا وہاں آبادی ہو جاتی تھی، بہت امپورٹنٹ اس اعتبار سے کہ کم تھا ان کے علاقوں میں، ورنہ پانی تو ہر جگہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ کے کراچی میں تو ٹینکر سے گھروں میں بھروانا پڑتا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ کراچی میں ان کے شر سے نجات عطا فرمائے. لیکن بالآخر آپ کراچی، آپ یقین کریں مظلوم ہے کراچی جو ہے نا. میں کیونکہ وہ تو پنجاب سے، میں لاہور جاتا ہوں، اس کے بعد جب کراچی لینڈ کرتا ہوں تو دل پکڑا جاتا تھا، ادھر گندگی دیکھ کر، فلان دیکھ کر. یقین کریں مطلب آپ خود بھی کھاتے ہو گے لیکن لگایا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو ایسے کہ صرف کھانے کے لیے آتے ہیں، لگا ہوا بھی کھائے، جو نہیں جو وہ ہڈیوں سے بچ جاتا ہے وہ کراچی میں آتا ہے، جو ہڈیوں پہ چپکا ہوا ہوتا ہے وہ کراچی میں آتا ہے. عجیب ہے. حالانکہ پاکستان کی اکانومی میں کراچی بیک بون ہے کراچی. اللہ تعالیٰ رحم کرے. البتہ جو مسلط ہوتے ہیں قصوروار ہم دو نہیں، اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے جو کسی قوم کا دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسا قوم کا انتخاب ویسا ہی ان پر لوگ مسلط ہو جاتے ہیں. خدا کی سنت ہے، جب تک قوم نہیں بدلتی اللہ بھی اس کو تبدیل نہیں کرتا اس کو. کیونکہ اگر کوئی اچھا آ بھی جائے اسے ذلیل کر کے ہی اتاریں گے، ٹھیک ہے نا. جب مولا علی علیہ السلام آخری خواب آیا تھا شب ضربت سے پہلے، تو کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کیسے ہو، تو شکوہ کیا آپ کی امت نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بد دعا کرو. کیا بد دعا کرو؟ کہ یا اللہ مجھے اٹھا لے اور یہ جس کے قابل ہے اس کو مسلط کر دے. وہ سنت الہی کی دعا ہے. یہ میرے عدل کو، میرے انصاف کو، میرے خلوص کو، میرے علم کو کسی کو بھی لفٹ نہیں کرا رہا ہے. تو پھر یہ جس کے قابل ہے جو ان کو ڈنڈے پہ پھر چلائے، ان کو مسلط کر دے اور وہ مسلط ہو. خدا بند عالم اس کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم چاہو گے ہمارا سسٹم کوآپریٹ کرے گا تمہارے ساتھ. ہمارے ساتھ نان کوآپریٹو نہیں ہے. قرآن نے بتایا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، دونوں گروپس کو ہم ہیلپ کرتے ہیں، اچھوں کو بھی اور بروں کو. وہ بھی اگر چھری اٹھائے گا قتل کے لیے، ناحق قتل کے لیے چھری کاٹے گی.
ایسا نہیں کچھ نہیں کاٹے گی، کہ نہیں اگر حلال کاٹو گے تو میں کٹوں اپنا کام کروں گی، حرام کروں تو نہیں، کرے گی، کیونکہ آزمائش اسی کا نام ہے. یہ چیزیں تمہارے اختیار میں، انہیں مس یوز کرو، صحیح یوز کرو. تو قوم اگر نہیں چاہ رہی کہ اس کی طرف نہیں بڑھتی، ارادہ نہیں کرتی، تو اللہ کہتے اسی طرح کے لوگ تم پر مسلط ہوں. 30 قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا اگر تمہارا پانی، غور غار اسی سے، اور غور جو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ بھی غور کیا ہوتا ہے؟ اندر تک اتر جانا سوچ سے. غور کرنا یعنی گویا کہ غار بنا کر اندر تک گہرائی تک اتر جانا. اگر تمہارا پانی غورا نیچے اتر جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو یہ جو زمین پر جاری پانی چلتے ہیں، چشمے، اور تم انجوائے کرتے پیتے پھرتے، تمہیں کون دے گا؟ اس پروردگار نے تمہارے زندگی کے لیے یہ اوپر نکال کے چلا دی ہے پاکیزہ پانی کے، صاف پانی کے چشمے. کون لائے گا تمہارے لیے پانی اگر یہ پانی زمین کے اندر چلا جائے؟ تو چند منٹ اوپر ہو گئے، ٹھیک ہے. اور کوشش تھی کہ سورہ مبارکہ ختم ہو جائے، ماشاءاللہ. دعا ہے کہ اس ملا کر جو بھی اس بیان میں نقائص تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کو دور فرمائے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے عزیز میزبان کے والدین کو انشاءاللہ اس درس کا، اس قرآن مجید کے ذکر کا ثواب ان کی روحوں کو ایصال فرمائے. پروردگارہ ہمیں قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کے سچے حقیقی پیروکار اور خدمت گزار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی کے دکھائے ہوئے راستے پر ہمارے خاتمے کو قرار دیں، انہی کی تعلیمات کے سائے میں زندگی گزارنے کی اور اپنی اولادوں کی تربیت کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ جو مومنین اس محفل میں تشریف فرما ہے، ان کی اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت شرعی ہے، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے، اپنی کتاب قرآن مجید کے صدقے ہماری پریشانیوں کو، ہماری حاجات کو دور فرمائے. پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد ہم سب کا خاتمہ بالخیر، بالایمان اور حب محمد و آل محمد کا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد.